ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 18۔ سب سے پہلے پریشے کو پھولوں کی بنی چادر کے نیچے لایا گیا۔ پیلے رنگ کی فراک جس پر موتی بڑی خوبصورتی سے جڑے ہوئے تھے پہنے وہ آہستہ آہستہ سے چل کر آ رہی تھی۔ اسے ثنا شاہ نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عادت سے مجبور تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر۔ بالآخر اسے لا کر زاویار کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ زاویار کے سامنے آتے ہی پریشے بالکل سن سی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اس کا بچپن اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ بچپن سے ہی زاویار سے ڈرتی تھی، وجہ اسے پڑنے والی ڈانٹ تھی۔ وہ بچپن سے ہی شرارتی اور جلد باز تھی اور زاویار سے عمر میں کافی چھوٹی بھی تھی، تبھی جب وہ زاویار کے سامنے کوئی شرارت کرتی تو خوب ڈانٹ کھاتی، اور بعض اوقات بچپن کے دنوں میں ایک آدھ ہاتھ بھی کھایا ہوا ہے۔ جس سے ساری عمر ڈرتے اور کتراتے گزاری تھی وہی اب اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ السلام علیکم۔ زاویار کے آواز میں سلام سن کر وہ بچپن کی یادوں سے باہر نکلی۔ وعلیکم السلام، پریشا نے ہلکے سے جواب دیا۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ زاویار جو کہ مایوں کی رسم کے حق میں نہیں تھا تبھی ایک نظر پورے انتظامات کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں آپ کو پسند نہیں؟ پریشا نے آنکھوں میں حیرت لیے کہا، میری پسند اہمیت نہیں رکھتی، سب خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ زاویار نے اپنی شال کو درست کرتے ہوئے کہا۔ پریشا زاویار کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس بات کا کیا جواب دے۔ پہلے بھی زاویار اسے یہ جواب دے چکا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشا چپ بھی رہ سکتی ہے، مجھے آج پتا چلا۔ زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا، امی نے منع کیا ہے، کہہ رہی تھی اگر ہنستی یا بولتی ہوئی نظر آئی تو دانت توڑ دوں گی، اور اگر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی دکھی تو سب کے سامنے سٹیج پر ہی آ کر ڈانٹوں گی۔ پریشا مزید اپنا چہرہ نیچے کرتی بہت آہستہ سے بولی، پرسوں جب نکاح ہو جائے گا نا تو تم جی بھر کر باتیں بھی کرنا اور ادھر ادھر بھی دیکھ لینا، میں کسی کو تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گا، ٹھیک ہے؟ زاویار نے لہجے میں بے انتہا نرمی لائے کہا۔ پریشا اس کی بات سن کر ایک دم زاویار کی جانب دیکھنے لگی، آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھی۔ یہ تو وہ شخص نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا، اتنا نرم، اتنا حساس تو اس نے کبھی بھی زاویار کو نہیں پایا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، عام طور پر اس طرح کی باتوں پر لوگ ہنس دیا کرتے تھے، لیکن یوں اپنی حفاظت میں لے لینا، وہ بھی غیر ضروری بات پر۔ پریشا زاویار کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں سب بھول گئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ لڑکی کیا ہو گیا؟ ابھی نہیں بچا پاؤں گا، نظریں ہٹا لو، ابھی تم میری ذمہ داری نہیں ہو۔ کیا کر رہی ہو؟ پریشا کو خود کی جانب یکٹک دیکھتے زاویار ایک دم مسکرا کر انگوٹھے کی مدد سے اپنی بھووں کو مسلتے ہوئے بولا، اچھی لگ رہی ہو۔ زاویار نے پریشا کی تعریف کی۔ بھائی بس کر دیں۔ زنین دور سے دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کباب میں ہڈی بننے چلا آیا۔ پریشا نے تو زنین کے آتے ہی اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا، جبکہ زاویار سیدھا ہو کر بیٹھتا زنین کو دیکھنے لگا۔ اور کیا بس کرنا ہے مجھے؟ زاویار نے کہا۔ بس نہ کریں تو صبر کر لیں، 2 دن رہتے ہیں بس۔ ویسے کیا بات ہے، لگتا ہے بولنے کی کلاسز لے رہے تھے بھابھی سے۔ رہی تھی بھابھی، زنین اپنے مخصوص شرارتی انداز میں چھیڑنے لگا۔ آنیہ دور سے کھڑی زنین کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم دل سے مسکراؤ، اتنا ہی خوش تم اندر سے بھی رہو۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن تم سے بے وفائی کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ تم کیسے اپنا دکھ چھپا لیتے ہو؟ میں جب تک تمہارے سامنے رہوں گی تمہارا آگے بڑھنا ناممکن ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، کم سے کم تب تک جب تک تم آگے نہیں بڑھ جاتے۔ آنیہ دل ہی دل میں زنین سے مخاطب تھی۔ یار زنین، ابھی زنین کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ روحان نے اسے سٹیج کی دوسری جانب سے آواز لگائی۔ جی بھائی بولیں۔ زنین روحان کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، یار وہ عرشیہ ٹھیک ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ روحان نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس وہ شرما بہت رہی ہے، حریم اور ہیرا آپی وہی ہیں، لا رہی ہیں اسے۔ زنین یہ کہہ کر سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ گڑیا جانا تو ہوگا نا، رسم نہیں کرنی کیا؟ ہیرا عرشیہ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔
آپ ہی اتنے سارے لوگ ہیں، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ عرشیہ لوگوں کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی۔ پریشے بھی تو ہوگی، پریشے بھی تو گئی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار حریم نے کہا، نہیں حریم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھے اٹیک ہونے لگ گئے تو، اسٹیج پر اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو۔ عرشیہ ڈر کی وجہ سے سفید ہو رہی تھی۔ عرشیہ، اورحان سامنے سے چلتا ہوا آ کر سیدھا عرشیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی بھائی، عرشیہ نے کانپتے لبوں سے کہا، میرے ساتھ چلے گی میری بہن؟ اورحان نے بہت پیار سے اس کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی اگر… عرشیہ ابھی اپنا ڈر ظاہر کر ہی رہی تھی کہ اورحان نے اسے ٹوک دیا، تمہارا بھائی ہے نا تمہارے ساتھ، پھر کیسا ڈر؟ بہت پیار سے کہتا اورحان حریم کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اورحان کا یہ انداز تو حریم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اتنا سافٹ، اتنا نرم تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ ہر وقت غصے میں بھرا، مارتا پیٹتا یا چیختا چلاتا۔ جب جب اس کا سامنا اورحان سے ہوا تھا وہ اسے ایسا ہی ملا تھا۔ چلو شاباش، آ جاؤ۔ حریم اور ہیرا نے اسے سہارا دیا، جبکہ اورحان ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھنے لگا۔ سب کے سامنے آتے ہی عرشیہ پھر سے ڈرنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری بات سنو، کسی کے دیکھنے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ سانس لو اور دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتی رہو۔ اورحان اب عرشیہ کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اورحان کے کہنے سے جہاں عرشیہ کو حوصلہ مل رہا تھا، وہیں حریم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اورحان کا دھیان اس وقت اس پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بگڑی دھڑکن کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مت دیکھو ادھر ادھر، بس سیدھی چلتی رہو، تمہارا بھائی تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اورحان مسلسل عرشیہ کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اینتھروپوفوبیا کے مریضوں کا لوگوں کے ہجوم میں آنا ہی کسی مشکل امر سے کم نہیں ہوتا۔ اس پر سب کی نگاہیں ایسے شخص پر ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں اکثر لوگ خود کو سنبھال نہیں پاتے اور انہیں وہیں دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ عرشیہ جو کہ بچپن سے ہی اس بیماری کا شکار تھی، تو سبھی اس کے لیے ہمیشہ فکر مند اور محتاط رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے عرشیہ اب سٹیج تک پہنچ گئی تھی۔ روحان اس کے چہرے کے ارے رنگ دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ اب عرشیہ روحان کے بالکل برابر میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی کانپنا بند نہیں ہوئے تھے۔ ہیرا اور حریم اسے مسلسل ریلیکس کر رہی تھی، لیکن وہ کسی صورت سکون میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے، ایک کام کریں، جلدی سے رسم شروع کروائیں تاکہ انہیں واپس اندر لے جا سکے۔ روحان عرشیہ کی حالت سمجھتے ہوئے بولا۔ ہیرا اس کی بات سنتے ہی فوراً نیچے گئی اور سب کو رسم کرنے کا کہنے لگی۔ بھابھی فاریہ نہیں آئی؟ ثنا شاہ نے کوثر شاہ سے پوچھا۔ نہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہے، ابھی پرسوں کہہ رہی تھی کہ کم سے کم 3 سال لگیں گے۔ دیکھے نا، گھر کے قریب بچی بیاہی تھی کہ نظروں کے سامنے رہے گی، لیکن وہ تو ایک ماں بھی یہاں نہیں رہی، بس جس کی روزی جہاں لکھی ہو۔ کوثر شاہ اپنی بڑی بیٹی کا سوچ کر آپ دیدہ ہو گئی۔ اسد اور ارسلان بھی نہیں آئے؟ کوثر شاہ نے اب ثنا شاہ سے سوال کیا۔ ارے بھابھی، ان کے ایگزامز چل رہے ہیں، یہ گئے تھے کل انہیں لینے، لیکن پرنسپل نے چھٹی ہی نہیں دی۔ ثنا شاہ نے بہانہ بنایا، دراصل انہوں نے ایک کے بعد ایک ہونے والے حادثات کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو نہیں بلایا تھا۔ چلیں چھوڑے یہ سب، رسم کرتے ہیں۔ دادا صاحب نے کہا ہے دیر رات تک فنکشن نہیں چلنا چاہیے۔ ثنا شاہ مسکراتے ہوئے کوثر شاہ کو سٹیج کی جانب لے جانے لگی۔ پرسکون ہو جائیں، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ روحان عرشیہ سے بہت نرم انداز میں مخاطب ہوا۔ عرشیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس ہلکا سا سر ہاں میں ہلایا۔ ابھی سب زاویار اور پریشے کی رسم کر رہے تھے۔ پریشے ہلکا ہلکا سا مسکرا کر شرما رہی تھی، جبکہ زاویار بالکل نارمل سے انداز میں بیٹھا اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اگر میں آپ کی تعریف کرتا تو کیا آپ اور پریشان ہو جائیں گی، یا مجھے اجازت ہے؟ روحان ہلکا سا عرشیہ کی جانب جھک کر بولا۔ عرشیہ نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا گردن کو گھمایا اور اپنے برابر میں بیٹھے روحان کے ہاتھ دیکھنے لگی، جس میں اس نے سلور رنگ کی برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ انگلی میں فیروزے کے پتھر کی ایک عدد انگوٹھی بھی تھی۔ بندہ بھی دیکھنے کے لائق ہے، ایک نظر اٹھا کر یہاں بھی دیکھ سکتی ہیں۔
روحان نے عرشیہ کی نظریں اپنے ہاتھوں پر پا کر مزید دل لگی کرنے کی کوشش کی۔ عرشیہ اس بار بھی خاموش رہی، لیکن اس بار وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ روحان کی باتوں نے اس کا دھیان لوگوں سے ہٹا دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سب نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی بھی رسم کر دی تھی۔ تقریباً سارے مہمان ہی چلے گئے تھے۔ اب تمام کزنز ایک میز پر دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں صرف عرشیہ اور زاویار ہی خاموش تھے۔ باقی سبھی آپس میں باتوں میں لگے ہوئے تھے اور برابر والی میز پر سارے بڑے موجود تھے۔ زنین ایک دم کھڑا ہوا اور سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں آپ سب سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ بات ابھی کرنا ضروری ہے۔ زنین نے ایک کے بعد ایک سب کی جانب دیکھا۔ میں اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کا ذکر کرنا تو نہیں چاہتا جو میرے ساتھ 6 ماہ پہلے ہوا تھا، لیکن وہ حادثہ نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کچھ اس دوران میں نے کھو دیا، بہت سا نقصان اٹھایا، جس میں امی کا چلے جانا سر فہرست ہے۔ دیکھا جائے تو امی کا انتقال بھی خوشی کے دن ہی ہوا تھا، اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں، کم سے کم میں نہیں مانتا۔ زنین کی بات سن آنیہ نے اپنا منہ جھکا لیا۔ آپ سب بڑے اس بات کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ بیٹا اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ظفر شاہ ایک دم زنین کو ٹوکنے لگے۔ موت کو قریب سے دیکھا ہے میں نے، اور اب بھی میرا دل جانتا ہے کہ وہ کتنا زخمی ہے۔ میرا ارادہ آپ سب کو خوف زدہ یا دکھی کرنے کا نہیں ہے، میں بس یہ سب نظر انداز نہیں کر سکتا۔ زنین بات کیا ہے؟ زاویہ نے زنین کو مدعے کی بات کرنے کو کہا۔ میں چاہتا ہوں جب تک شادی ختم نہیں ہو جاتی تب تک سب ساتھ رہیں، کوئی کسی کو اکیلا نہ چھوڑے، کمروں میں بھی نہیں، تاکہ اسے حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہ ملے۔ آپ کی منگنی کے وقت میں اکیلا تھا، آنیہ کے نکاح کے وقت امی اکیلی تھی، اور باقی حادثات کا تو مجھے علم نہیں، لیکن وہاں بھی کوئی نہ کوئی اکیلا ضرور ہوگا۔ فاریہ آپی کی شادی میں سب تھے تو میں بچ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں ہم کسی کو بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ جہاں بھی کوئی جائے کم سے کم 3 یا 2 لوگ ساتھ جائیں، اور سونے کا حساب کچھ ایسا ہو کہ سب لڑکیاں ایک ساتھ عورتوں کے ہمراہ اور لڑکے ایک ساتھ آدمیوں کے ہمراہ۔ اتنی جگہ کا بندوبست کرنا ناممکن ہے جہاں اتنے سارے لوگ ساتھ رہ سکیں۔ کوثر شاہ زنین کی بات سے راضی نہیں تھی۔ اس بار وہ کسی کو کچھ نہیں کرے گی۔ عرشیہ ہمت کرتے نظریں نیچے کیے بولی۔ عرشیہ کی بات سنتے ہی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوثر شاہ آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے بولی۔ میں وہ عرشیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی گھبرانے لگی۔ امی وہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، روحان نے ایک دم سے کہا۔ کوثر شاہ فی الحال تو چپ ہو گئی، لیکن انہیں روحان کا یوں عرشیہ کی جگہ جواب دینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ جبکہ اورحان اور زنین ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ عرشیہ ضرور کچھ ایسا جانتی ہے جو ان کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ چلو بھائی اب گھر چلتے ہیں، ظفر شاہ نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے کہتے ہی سب ایک ایک کر کے حویلیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ تبھی حریم کا ہاتھ اپنی خالی کان پر گیا۔ ہائے میرا بندہ کہاں گر گیا؟ وہ ایک دم زور سے بولی۔ یہی ہوگا۔ آنیہ اور ہیرا اس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی مل جائے گا، صفائی والوں کو کہہ دوں گا، یہاں اکیلی مت رہو۔ روحان ان تینوں کو گھر کے اندر جانے کی ہدایت کرنے لگا۔ نہیں، میری پسند کا جھمکا ہے وہ، میں یوں اسے نہیں چھوڑ سکتی، کیا پتا صفائی والے اسے کہیں اور ہی نہ پھینک دے۔ حریم اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے بولی۔ اچھا میں یہ سب رکھ کر آتا ہوں، اورحان حریم سے کہہ کر روحان نے اورحان کو آواز لگائی۔ جا رہے تھے، چلے جاتے، انہیں کیوں یہاں بلا رہے ہیں؟ حریم دل ہی دل میں الجھ کر بولی۔ جی روحان بھائی۔ اورحان پورے سٹائل میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا حریم کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ یار میں بس آتا ہوں حریم کے ساتھ رہنا، یہ کہہ کر روحان سامان ہاتھ میں اٹھائے اندر چلا گیا۔ اف کیا ضرورت تھی اس سب کی بھائی، حریم نے دل ہی دل میں کہا۔ نظریں ابھی بھی ہر ایک ٹیبل اور کرسی کے نیچے اپنا جھمکا تلاش کر رہی تھی۔ اورحان نے کچھ نہیں کہا، بس اسے جھمکا ڈھونڈتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت تو اس کے دل کو پہلے ہی بھاتی تھی، لیکن آج کچھ الگ ہی بات تھی۔
सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ती, सर से लेकर पैर तक तैयार हरीम उसके दिल को बेकाबू कर रही थी। हर वादा, हर कसम हरीम से खुद को दूर रखने की इस वक्त बेसूद थी। हरीम मुसलसल ओरहान की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। ऊपर से उसका झुमका मिलकर नहीं दे रहा था। कुछ सोचते हुए वो स्पॉट चेहरा लिए ओरहान के एहन सामने आ खड़ी हुई। उसके यूं एकदम अपने पास आ खड़े होने पर ओरहान एकदम सीधा हुआ। मेरा झुमका कहाँ है? हरीम ने ओरहान की जानिब देखते हुए कहा। मुझे क्या पता? ओरहान ने साफ इनकार किया। मुझे पता है आपने ही लिया है। हरीम तब कर बोली। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओरहान अपनी नज़रों से हरीम को कंफ्यूज करता एक एक कदम आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, बस मुझे पता है। मुझे क्यों तंग करते हैं आप? हरीम ओरहान के बढ़ते कदमों को देख घबरा कर पीछे होते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम मुझे कितना तंग करती हो? ओरहान ने अपनी आंखें सुकेड़ते हुए कहा। हरीम का दिल हल्के हल्के बीट कर रहा था, जैसे धड़कना ही भूल गया हो। मुझे मेरा झुमका दे दें। हरीम ने ओरहान की दो जुमानी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। ओरहान ने अपने बढ़ते कदम अब रोक लिए थे। ये रहा, मिल गया। दूर से आनिया और हीरा चलते हुए आती कह रही थी। ओरहान ने एक भौंवा उठाकर उन दोनों की जानिब सर टेढ़ा करके इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देखा मेरे पास नहीं था। हरीम अब उसके सामने खड़ी शर्मिंदा हो रही थी। ये रहा, स्टेज पर पड़ा था। हीरा की सांस दूर से तेज तेज चलकर आने की वजह से फूली हुई थी। थैंक यू आपी। हरीम ने झट अपना झुमका लिया और ये कहकर आनिया का हाथ पकड़ती हवेली की जानिब मुड़ गई। शायद तोहमत लगाना गुनाह होता है, और जब तक उस बंदे से माफ़ी ना मांगी जाए जिस पर तोहमत लगाई हो, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। ओरहान पीछे से बोला। हरीम और ओरहान की बात सुनकर वहीं रुक गई। आनिया के हाथ पर उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। क्या तोहमत लगाई तुमने उस पर? आनिया ने आहिस्ता से हरीम से पूछा। मुझे लगा उन्होंने उठा लिया है मेरा झुमका, तो मैंने पूछ लिया। हरीम बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ हाँ, सच में? अब भुगतो उसे। आनिया ने शरारती अंदाज में कहकर अपना हाथ छुड़ा लिया। आनिया की बच्ची, मुझे अकेला तो मत छोड़ो। हरीम आनिया का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकते हुए बोली, तो फिर चलो तुम भी अंदर, बोलने दो उसे जो बोल रहा है। आनिया ने हरीम का हाथ खींचते हुए कहा। हरीम ने मुड़कर ओरहान की जानिब एक नज़र देखा और आनिया के साथ भागती हुई अंदर चली गई। हरीम को भागता हुआ देख ओरहान की बेसाख्ता हंसी छूट गई। जुनैन जो कि सामान वगैरह अंदर रखकर वापस से बाहर आ रहा था, पहले तो आनिया और हरीम को तेज़ तेज़ घर के अंदर जाता हुआ देखकर उन दोनों से टकराते टकराते बचा। फिर जब बाहर आया तो ओरहान को हंसता हुआ देखकर उसी के पास चला आया। क्या चल रहा है? जुनैन ने ओरहान के कंधे पर हाथ डालकर पूछा। कुछ नहीं। अच्छा बात सुनो, कल चलो यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर से बात करते हैं, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। ओरहान ने बात का रुख दूसरी जानिब घुमाया। हाँ चलो, मैं भी कब से सोच रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। चलो कल ये भी कर ही आते हैं। जुनैन बाकी के गिफ्ट बॉक्स उठाते हुए बोला। चलो रात बहुत हो गई है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जुनैन ओरहान से कहकर हवेली की जानिब बढ़ गया, जबकि ओरहान कुछ देर वहीं जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। कुछ सोचते हुए अपने बालों को एक जगह इकट्ठा करते हुए उसने पोनी बांधी और अपने घर के अंदर चला गया। सारे हंगामे और शोर शराबे से बेनियाज वो अपने कमरे में जाकर कुछ पल के लिए बैठा रहा और फिर एक पेपर निकाला और पेन लेकर कुछ लिखने लगा। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे आने दोगी? मैं खुद को रोकना, काबू में रखना नहीं चाहता, मैं बेकाबू हो जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? मैं खुद को रोक रोक कर थक गया हूँ, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जहाँ मेरी अना ना हो, मेरा गुरूर ना हो, मुझे खुद को छुपाना ना पड़े, एहसासात को महसूस करने से मैं खुद को कमज़ोर ना समझूं? क्या मुझ जैसे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी जानिब खुद ब खुद खिंचता हूँ। मैं क्या करूँ? इस कमरे में मुझे लगता है मैं आसानी से तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ, इस बात को कबूल कर सकता हूँ कि हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? अपने तमाम तर जज्बात उस कागज़ के टुकड़े पर बिखेर कर उसने वो कागज़ का टुकड़ा एक बॉक्स में रख दिया। उस बॉक्स के ऊपर
بہت اچھی کیلیگرافی میں حریم کا نام لکھا تھا اور ساتھ ہی نیچے لکھا تھا ان کہی باتیں۔ مہندی لگانے کا انتظام سفید حویلی میں کیا گیا تھا اور اس بات کا بھی پورا انتظام کیا گیا تھا کہ کوئی بھی لڑکا مہندی لگانے کے وقت سفید حویلی کے اندر قدم بھی نہ رکھے۔ اورحان کو بھی شام ہوتے ہی گھر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اس وقت وہ زنین کے ساتھ اس کی چھت پر موجود تھا۔ یار ایک بات بتاؤ، اورحان نے زنین سے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ کیا؟ بولو، زنین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اورحان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی کو چاہنا کیسے ختم کرتے ہیں؟ تم نے اپنے جذبات پر قابو کیسے پایا؟ اورحان چھت پر سیدھا لیٹے اڑتے ہوئے بادلوں کے گولوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ خیریت؟ زنین جو کہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اورحان کی بات سن کر ایک دم سیدھا ہوا۔ جواب دو، کہ سب چھوڑو، اورحان نے بنا زنین کی جانب دیکھے کہا۔ اسے پتا تھا اگر اس نے ذرا بھی خود کو کمزور کیا تو زنین اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ نہیں، کون ہے وہ خوش نصیب؟ زنین اورحان کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگا۔ یار سوال کا جواب دو، اورحان الجھ کر بولا۔ اچھا، زنین نے ہار مانتے ہوئے واپس ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یار چاہنا کیسے ختم کیا؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسے کبھی چاہا نہیں۔ اگر چاہا ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے اسے دے دیتا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، عشق کیا تھا، اور محبت پا لینے کا نام نہیں ہوتا، یہ تو جذبہ ہے نا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ زنین اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مطلب تم ابھی بھی اس کے لیے جذبات رکھتے ہو؟ کیسے؟ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ اورحان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ جب اس کی آنکھیں اداس دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سارے جہان کو آگ لگا دوں۔ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ جب اس کی آنکھیں اداس دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سارے جہان کو آگ لگا دوں۔ جب اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال دیکھتا ہوں دل کرتا ہے ہر اس بندے کو سزا دوں جس نے اس کی ذات پر یہ ظلم کیا ہے۔ اپنی محبت کی آنکھ میں آنسو دیکھنا اور کچھ بھی کر نہ پانا، بس تماشا دیکھنا تو اذیت دیتا ہے۔ زنین مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ تو چھوڑ دو اس سے محبت کرنا، آگے بڑھو۔ کیوں خود کو اس کے لیے تکلیف دے رہے ہو جسے تمہاری فکر ہی نہیں؟ آج نہیں تو کل وہ چلی جائے گی اپنے شوہر کے پاس، پھر کیا مجنوں بن کر بیٹھو گے اس کی یاد میں؟ اورحان اپنی بات بھول بھال کر زنین کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے بولا۔ محبت پر کسی کا اختیار کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو جب کسی سے ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے، چاہے آپ جتنا خود کو روک لو، پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اور بے اختیار چیزوں کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش صرف آپ کو تھکاتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو بہتر ہے حقیقت کو اپنا لیا جائے۔ ہاں میرا دل کرتا ہے وہ میری ہو جائے، اس پر میرا حق ہو، پر یہ ممکن نہیں۔ پر اس کے لیے جو میرے دل میں جذبات ہیں وہ کبھی مانند نہیں پڑے۔ اگر کبھی میں نے انہیں دبانے کی کوشش کی بھی ہے تو یہ اور شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ تب مجھے لگتا ہے میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم جب وہ اس کے پاس جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا، لیکن فی الحال میرا دل اس سب کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ زنین آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا۔ تو تم اسی طرح رہو گے کیا، بنا اسے پائے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ سب کو اعلان کر کے بتا دو اور اسے چھین لو اس سکندر سے؟ اورحان بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور زنین بھی۔ پتہ نہیں، لیکن اب محبت کی ہے، نبھانی تو پڑے گی نا۔ محبت کرتے وقت کوئی شرط تو نہیں رکھی تھی نا کہ وہ مجھے ہی ملے گی۔ قسمت کا کھیل ہے، لیکن مجھے اس کی محبت سکون دیتی ہے۔ اس کو خوش دیکھ کر میری محبت کو تسکین ملتی ہے اور یہی کافی ہے۔ زنین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں جہان بھر کا درد تھا۔ کاش کہ یہ لڑکیاں بھی لڑکوں جیسی محبت کرتی تو آج وہ تمہارے ساتھ ہوتی۔ کاش وہ تمہیں یوں بیچ میدان میں نہ چھوڑتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اورحان کو پھر سے آنیہ پر غصہ آنے لگا تھا اور کہیں نہ کہیں حریم پر بھی، کیونکہ جب سے حریم کو اس کے جذبات کا پتہ چلا تھا اس نے ایک بار بھی ان کی قدر نہیں کی تھی بلکہ اور زیادہ دور ہو گئی تھی۔ تم محبت کو ابھی بھی نہیں سمجھے۔ محبت لڑکا لڑکی تھوڑی دیکھتی ہے، اسے بھی مجھ سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے اب تو اس کی محبت شدت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ لا حاصل کی کشش تب کہیں زیادہ ہو جاتی ہے جب ملنے کی امید بالکل ختم ہو جائے۔ لیکن وہ مجبور ہے، وہ نکاح میں بندی ہے۔
اور کوئی بھی محبت اللہ کے احکام سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ سن رہے ہو تم؟ زنین شاہ اپنی محبت پر فخر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشی اور رضا کی خاطر ایک بار بھی اپنی حدوں کو نہیں بھولی۔ وہ تو بہت اذیت میں ہے، میں کم سے کم اسے محبت تو کر سکتا ہوں، وہ بیچاری تو دل میں بھی مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کر سکتی۔ زنین کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اپنے درد کو بیان کرتے اس کی آنکھ ایک بار بھی اشک بار نہیں ہوئی تھی، اور اب جب اس نے آنیہ کے درد کا ذکر کیا تو آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے انسان کو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اورحان زنین کے پاس بیٹھتا اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو کہتا ہوں زندگی میں سب کو ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے، اور رج کر کرنی چاہیے۔ زنین اب بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ چھوڑو یہ سب، ایک کام کرتے ہیں، کہیں باہر چلتے ہیں دلہوں کو لے کر۔ اورحان نے زنین کی توجہ اس ٹاپک سے ہٹانے کے لیے کہا، ہاں یہ اچھا سوچا، چلو میں چینج کرتا ہوں، ان دونوں کو بھی تیار کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ زنین بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ زاویہ اور روحان اس وقت کوثر شاہ کے کہنے پر اپنا کمرہ خالی کر رہے تھے۔ ہر غیر ضروری چیز کے لیے انہیں بڑے بڑے باکس دیے گئے تھے، ایک کپڑوں کا تھا، ایک جوتوں کا، اور ایک دیگر اشیاء کے لیے، جنہیں پیک کر کے اسٹور روم میں رکھ دینا تھا تاکہ بوقت ضرورت ہر چیز جگہ پر مل سکے۔ زاویہ بہت سلیقے سے ایک ایک چیز سیٹ کر رہا تھا۔ چشمہ اس نے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سادہ سا پاجامہ اور ٹی شرٹ پہنے وہ مکمل اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسی طرح کا تھا، جو بھی کام اسے دیا جاتا تھا اسے پوری دلجئی کے ساتھ کرتا، اور اس طرح سے کرتا کہ کوئی بھی اس میں نقص باقی نہ بچتا۔ روحان بھی اپنے کمرے میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا کمرہ مکمل پھیلا ہوا تھا۔ گھر وہ بھی بہت اچھے سے رہا تھا، لیکن اس کے کمرے میں زاویہ کے مقابلے میں سامان کچھ زیادہ ہی تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اکتا کر بیٹھ جاتا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے پورے جوش کے ساتھ کام میں لگ جاتا۔ ہر چیز کو دیکھنا سنبھالنا ایک مشکل ٹاسک تھا اس شخص کے لیے، تو خاص طور پر جسے ڈھیروں انبار جمع کرنے کا شوق ہو۔ ہر جگہ مکمل بھری پڑی تھی اور ہر چیز ہی عزیز تھی، کسے ہٹائے کسے رکھے یہ فیصلہ تھکان بھرا تھا، لیکن اب جگہ تو کرنی ہی تھی، اور کرنی بھی کسی خاص کے لیے تھی۔ اگر امی کی بات شروع سے ہی سنتا تو یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اور کرو شاپنگ پر شاپنگ۔ روحان صاحب اپنے سر پر خود ہی ایک چپت لگاتے وہ بڑبڑایا، تم بھی لگوا لو مہندی۔ آنیہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کر اٹھتے ہوئے بولی، نہیں تم سب لگوا لو پہلے، پھر میں آخر میں لگواؤں گی۔ حریم جو کہ سب کی ویڈیو بنا رہی تھی چہکتے ہوئے بولی، آخر میں یہ سب تھک جائیں گی، پھر تمہاری مہندی اچھی نہیں لگے گی۔ اس بار پریشے بولی، جس کے ہاتھوں اور پیروں پر الگ الگ لڑکیاں مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ تو پھر یہ ویڈیو کون بنائے گا اور باقی سارے کام کون کرے گا؟ ایک تو نیکی کا کام کر رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ بھائی آپ سب میں سے کوئی ایک کم تھکنا۔ حریم منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا ایک کام کرو کہ میرا۔ عرشیہ کے پیروں پر بہت نازک سا مہندی کا ڈیزائن بن رہا تھا۔ حریم سے بولی، ہاں بولے بھابھی۔ حریم شرارت سے بولی۔ عرشیہ حریم کے اس طرح چھیڑنے پر ایک دم شرما کر نیچے منہ کر کے مسکرانے لگی۔ اچھا نا، شرمانا بند کرو، یہ بتاؤ کام کیا ہے؟ حریم اس کے پاس بیٹھ کر اس کی مہندی دیکھتے ہوئے بولی، کام یہ ہے کہ میرے کمرے سے میرا دوسرے والا دوپٹہ لا دو، یہ بہت زیادہ پھسل رہا ہے۔ تو پھسلنے دو، کون سا یہاں کوئی آ رہا ہے، لڑکیاں ہی تو ہیں۔ حریم کو عرشیہ کی بات عجیب لگی۔ نہیں، میں مہندی لگا رہی ہوں اور مہندی میں خوشبو ہوتی ہے، میں بنا سر ڈھکے اپنی شادی سے ایک دن پہلے یوں نہیں بیٹھ سکتی، پلیز لا دو۔ عرشیہ نے اپنی آواز کو دھیما کر کے کہا۔ اچھا ایک منٹ لاتی ہوں۔ حریم یہ کہہ کر اوپر جانے لگی۔ ارے حریم میرا موبائل بھی لے جاؤ، چارجنگ پر لگا دینا۔ پریشے نے بھی اسے کام بتایا۔ ہاں ہاں، اور کوئی کام ہے تو وہ بھی بتا دو۔ شادی ہوئی نہیں ہے اور بیچاری نند پر ابھی سے ظلم کر رہی ہیں دونوں۔ حریم دونوں کو پھر سے چھیڑنے لگی۔ کبھی کبھی تو یہ زنین کی بہن ہی لگتی ہے، زنین کی ہی بہن لگتی ہے، پریشے نے کہا۔ ورنہ پھر کس کی بہن لگتی ہوں عام طور پر؟ حریم واپس سے آ کر پریشے کے پاس بیٹھ کر اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مسٹر کھڑوس کی۔ پریشے نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اچھا، فیوچر مسز کھڑوس۔
حریم نے با آواز بلند کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جس پر پریشے جھینپ گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتی حریم گنگناتے ہوئے پہلے عرشیہ کے کمرے میں گئی اور اس کا دوپٹہ اٹھایا، پھر پریشے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اورحان کے کمرے کے دروازے کے سامنے گزرتے وہ ایک پل کے لیے رکی اور کچھ سیکنڈز کے لیے اس دروازے کو دیکھنے لگی۔ اپنے ذہن میں اٹھتی تمام تر تجسس بھری سوچوں کو جھٹکتی وہ پریشے کے کمرے میں چلی گئی۔ امی، امی! اورحان سفید حویلی کے دروازے پر کھڑے ثنا شاہ کو بلا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولا تو تھا کوئی لڑکا یہاں نہیں آئے گا۔ ثنا شاہ اورحان کی اس حرکت پر برہم ہوئی۔ امی بس 1 منٹ کا کام ہے، میں سیدھا اوپر جاؤں گا اپنے کمرے میں اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، بعد میں کرنا جو کرنا ہے۔ ثنا شاہ نے صاف انکار کیا۔ امی بس 1 منٹ، کہیں جانا ہے، پیسے لینے ہیں اور کپڑے بدلنے ہیں۔ زنین کے کپڑے اگر مجھے آ جاتے تو میں کبھی نہیں آتا۔ تو اور بناؤ باڈی۔ ثنا شاہ پھر سے اس کی باڈی پر ٹونٹ مارنے لگی۔ امی اب اس میں میری باڈی کا کیا قصور؟ اس کی نہیں ہے، میری ہے۔ اورحان معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا 2 منٹ میں واپس آؤ۔ ثنا شاہ نے اسے سخت لہجے میں کہا اور اوپر جانے کے لیے راستہ دیا۔ اورحان تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بنا لاک کیے واش روم چلا گیا۔ پریشے کا موبائل چارج پر لگا کر حریم اب اس کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ دوبارہ وہ روحان کے کمرے کے عین سامنے موجود تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دروازہ کھولا، یہ سوچ کر کہ اگر لاک نہ ہوا تو جائے گی ورنہ خیر ہے، لیکن کمرہ ایک ہی بار میں کھل گیا۔ 2 پل تو اس نے سوچا، پھر گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی، اس بات سے انجان کہ اس کمرے کا مالک اسی کمرے میں موجود ہے۔ کمرے کو ایک بار پھر سے وہ نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا اوپر کوئی تو آئے گا نہیں، تو اس نے اس بار کمرے کی تمام لائٹس بھی جلا دی۔ اسکیچز کی طرف قدم بڑھاتے اس بار وہ ذرا بھی نہیں جھجکی تھی۔ پہلے ہی اسکیچ پر نظر پڑتے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈھونڈتی ہوئی آنکھیں۔ تصویر پر لگی لائن پڑھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایک دم کپڑا واپس سے اسکیچ پر ڈال کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ واش روم سے بنا شرٹ کے نکلتے اورحان پر اس کی نظر گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اورحان ایک دم سے چلا کر اپنی شرٹ پہننے لگا، جبکہ حریم تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگی۔ اورحان کو دیکھ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہیں رک جاؤ، 1 قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اورحان کی بھاری بھرکم آواز سے وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ آنکھیں اس نے کس کر میچ لی تھی۔ میرے دل میں جھانکنا پسند ہے تو بتائیں مجھے، میں خود دکھاتا ہوں تمہیں یہ سب۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اب وہ الماری سے اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ حریم نے ہمت کر کے ابھی 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اورحان لمبے ڈگ بھرتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ بولو تو یہی رہنے کا بندوبست کر دوں تمہارا، پھر دل بھر کر یہ سب دیکھتی رہنا۔ اورحان الفاظوں کی ہیر پھیر کرتا اسے شادی کے لیے کہہ رہا تھا۔ حریم کا دل تو جیسے کسی ریس میں دوڑنے لگا تھا، اتنا تیز تو کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ مجھے جانے دے، حریم نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تم جاتی ہی تو نہیں ہو اس کمرے سے۔ اورحان پورے کمرے پر نظر گھماتے ہوئے بولا، میں آئندہ نہیں آؤں گی، سوری، مجھے جانے دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حریم کی آنکھ سے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بہہ گیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں، مار رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، تم خود یہاں آئی، میں نے بلایا تھا، میری سوچوں پر قبضہ کر لیا، میرے حواسوں پر سوار ہو گئی، اب مجھ سے ڈر رہی ہو؟ چلی جاؤ، مجھے تم سے محبت کرنے سے نفرت ہے۔ اظہار محبت یوں ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن حریم کا یوں اس سے ڈر کر رونا صاف صاف انکار تھا، اور یہ انکار وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے ہر اس پل سے جب میں تمہاری جانب کھنچتا چلا گیا۔ چلی جاؤ، آئندہ اس کمرے کے پاس بھی نظر آئی تو یاد رکھنا، تب تم اس کمرے اور مجھ سے ساری زندگی کے لیے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ آپ بہت برے ہیں، حریم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ کر سائیڈ سے ہوتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ حریم شاہ، آخری بار سمجھا رہا ہوں، اچھے سے سمجھ لو، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ تمہیں پتہ ہے اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، جانتی ہو کیوں؟ اورحان دروازے سے لگ کر حریم کا راستہ روک کر بولا۔ حریم تو بیچاری سانس لینا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ یہاں تم رہتی ہو۔
اورحان کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں تیش نہیں تھا۔ حریم ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی، وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، دل ہی دل میں اس لمحے پر پچھتا رہی تھی جس لمحے اس نے اس کمرے میں آنے کا سوچا تھا۔ ادھر آؤ، اورحان نے اسے اسکیچز کی جانب بلایا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا، وہ حریم سے نرمی سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اپنی بے پناہ محبت اس کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حریم کا خوف زدہ چہرہ ہر بار ہی اس کے سر سے پیر تک آگ لگا دیتا تھا۔ اس کا غصہ اس کی محبت کی طرح ہی بے لگام تھا، اور وہ بیچارہ ان دونوں جذبات کے بیچ پس رہا تھا۔ حریم ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی جانب گئی۔ یہ دیکھو، اس دن تم نے مجھے اپنا اسیر بنایا تھا، اس دن مجھے احساس ہوا تھا کسی کا آپ کی سوچ پر قابض ہو جانا کیسا ہوتا ہے۔ اورحان اسے اس کا یونیورسٹی کے پہلے دن کا اسکیچ دکھا رہا تھا جب وہ کمرے میں بند تھی۔ حریم کا ڈرا سہما چہرہ اتنی صفائی سے بنا تھا جیسے مانو حریم کو سامنے بٹھا کر بنایا گیا ہو۔ حریم بنا کچھ کہے کبھی اورحان کو دیکھ رہی تھی، کبھی اسکیچ کو۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو ایک جھلک دیکھو اور اس کا اسکیچ بنا لو؟ نہیں نا، تم میرے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی ہو۔ میں اپنے جذبات سے خود تنگ آ گیا ہوں۔ تم میری زندگی کی سب سے اہم ترین شے بن گئی ہو، لیکن جب تم مجھ سے ڈرتی ہو، مجھ سے کتراتی ہو، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ محبت چھپانا بہت آسان تھا، یقین جانو، لیکن تمہیں خود سے ڈرتے دیکھنا مجھے تکلیف دیتا ہے، اتنی تکلیف کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں درد ہوتا ہے، باقاعدہ ایک درد کی لہر اٹھتی ہے، مجھے لگتا ہے میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ اورحان اپنی انگلی اپنے سینے پر رکھ کر بولا۔ حریم اورحان کا جنون دیکھ اور زیادہ ڈرنے لگی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اورحان کی نظر جیسے ہی حریم کے ہاتھوں پر پڑی، اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ میرے جذبات، میری محبت تمہیں خوفزدہ کیوں کر رہی ہے؟ اورحان جھنجھلا کر بولا۔ اظہار محبت پہلے ہی مشکل تھا، وہ نہ جانے کیسے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا، اس پر سامنے والے کا یہ رد عمل اسے اور تکلیف دے رہا تھا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے احساس اور جذبات کا خیال کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ کب سے محبت کیے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ میں کیا برائی ہے؟ یہ آپ کا غصہ۔ اگر آپ واقعی میرے لیے کوئی جذبات رکھتے تو آپ کو مجھ پر کبھی غصہ نہ آتا، لیکن نہیں، یہ سب آپ کا پاگل پن ہے، جنون ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت خوف زدہ نہیں کرتی، محبت جبر نہیں کرتی، محبت تو دینے کا نام ہے۔ حریم کی بس ہو گئی تھی، اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اورحان سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پاگل پن، ہاں جنون، ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، میرا یہ جنون، یہ پاگل پن دیکھنا تمہیں خود مجھ تک کھینچ کر لائے گا۔ سن لو، اورحان شاہ تم سے محبت کرتا ہے، تم مجھ سے ڈرتی ہو نا، ایک دن دیکھ لینا میرے بغیر ایک پل نہیں گزار پاؤ گی۔ دیکھو میری آنکھوں میں، یہ شدت تمہاری محبت کی ہے۔ تم اس وقت میرے کمرے میں نہیں، میرے دل میں موجود ہو، نظر گھماؤ، ہر جگہ تم ہو، یہ کمرہ تمہیں مجھ تک کھینچ کر لائے گا۔ آج تم مجھے ٹھکرا کر جا رہی ہو نا، لیکن دیکھنا ایک دن تم اسی کمرے میں مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کرو گی، تب یہ پاگل تمہارے دل پر حکومت کرتا ہوگا۔ اورحان ابھی بھی طیش میں تھا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اسے آتا ہی کہاں تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن اس وقت اسے اس سب کی سمجھ نہیں تھی۔ کبھی نہیں، حریم اورحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حریم کے جاتے ہی اورحان ایک زوردار ہاتھ دروازے پر مارتے ہوئے چلایا۔ اورحان کی چیخ سن ایک پل کے لیے تو حریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھالتی وہ بنا مڑ کر دیکھے وہاں سے بھاگی، جبکہ اورحان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک آنسو اس خوبرو مرد کی آنکھ کے گوشوں پر آ کر رک گیا تھا۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی، لیکن ابھی وہ اتنا کمزور نہیں ہوا تھا کہ محبت کی خاطر رو دیتا۔ دراصل وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا، تبھی غم کے جذبات کی جگہ غصے کا سہارا لے لیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی اس صفت نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ وہ جس پر جی جان سے مرنے لگا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اس سے خوف زدہ تھی۔ تکلیف ہی تکلیف تھی،
یک طرفہ بے اختیار محبت اسے اذیت دے رہی تھی۔ حریم کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اسی حالت میں نیچے جاتی تو سب اس سے سوال کرتے۔ اسی ڈر سے اس کے قدم سیڑھی کے کونے پر رک گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ عرشیہ کے کمرے میں گئی اور واش روم جا کر خوب سارا پانی منہ پر ڈالنے لگی۔ ساتھ ہی اسے اپنے دل میں ساتھ ہی ساتھ وہ روئے بھی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور ہان کی آنکھوں کی تپش اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس قسم کی محبت تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ تو محبت سے ہی واقف نہیں تھی۔ محبت کو تو وہ بس کتابوں سے ہی جانتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ آپ کی محبت میرے لیے سزا ہے، مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، حریم روتے روتے کہہ رہی تھی۔ فون کے بجنے سے وہ ہوش کی دنیا۔ اور ادھر ہی ہم مکمل کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 18 کو، اور ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔